بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں افغانستان کے حوالے سے کچھ گزارشات لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، اس مرتبہ امریکن صدر جو بائیڈن نے بہت عجیب بڑی زبردست جو ہے نا حکمت عملی اپنائی ہے۔ انہوں نے ایک طرف تو امریکہ کا نام پیچھے کر کے G7 کو یورپ میں ہم آگے کیا ہوا ہے، جس کی طرف سے ایک بڑے خطرناک منصوبے کا اعلان کر کے انہوں نے ایک دفعہ تو چین کو شیک کر کے رکھ دی ہے، ہلا کے رکھ دی ہے، اور اب چینی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں کہ اس کا کیا تدارک کیا جائے۔ 400 خرب ڈالر کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہوتی، میرا خیال ہے کہ 10 چین بھی ہو جائیں کٹھے تو اتنے پیسے نہیں لگا سکتے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اس طرح کی جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے وہ کون کرتے ہیں۔ آج نیٹو کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ نیٹو افغانستان سے فوجی مشن کے خاتمے کا اعلان تو کر رہا ہے، صرف سول منتظم کابل میں موجود رہیں گے۔ افغان سیکورٹی اداروں کی فنڈنگ کا سلسلہ 2024 تک جاری رہے گا۔ نیٹو سیکرٹری جنرل کا 30 رکن ممالک کے اجلاس سے خطاب۔ ناظرین کرام، افغانستان میں جتنی تیزی کے ساتھ امریکہ یہاں سے نکل رہا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ حالات عجیب موڑ رہے ہیں۔ اب تک یہ سمجھا جاتا تھا، بلکہ ہماری ایک خواہش بھی تھی، میں نے تو اکثر یہ کہا کہ پاکستان کو کھل کے طالبان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اب آج میں وزیر خارجہ صاحب کا بیان پڑھ کے حیران رہ گیا ہوں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ افغان امن میں بگاڑ کا الزام لگا تو ذمہ داری نہیں لیں گے، کوئی فریق ہمارا فیورٹ نہیں، اور تصویراتی گہرائی یعنی وہ جو ڈیفنس ڈیپتھ کا جنرل حمید گل والا نظریہ تھا وہ متروک ہو چکا۔ تشدد اور مفاہمت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ جو انہوں نے بات یہ کہی ہے، تشدد اور مفاہمت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یہ کن کے لیے کہی ہے؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ طالبان کی طرف سے 2-3 اعلانات یکے بعد دیگرے ہوئے ہیں۔ نمبر 1 تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کے قابض افواج کے لیے کام کرتے تھے، کسی بھی حیثیت میں کرتے تھے، ان سب کے لیے معافی کا اعلان ہے، ہم کچھ نہیں کریں گے۔ اب وہ ان کو بھول کے افغانستان کی ترقی کے لیے کام کریں۔ اس کے بعد انہوں نے تعلیم کے حوالے سے اپنی ترجیح بتائی ہے کہ خواتین بالکل سکولوں میں جائیں گی، کالجز میں جائیں گی، اور اسلامی دائرے کے اندر رہ کر ترقی کریں گی۔ موت و لفظ اسلام سے پڑتی ہے نا جی، اصل جو مسئلہ ہے یہی ہے، وہ ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف بڑی عجیب ایک خبر یہ بھی ہے کہ نیٹو نے قطر سے فوجی اڈے مانگ لیے۔ یہ تو ڈیسائیڈڈ میٹر ہوتے ہیں نا، ہم تو کہہ رہے ہیں مانگ لیے، وہ ہو ہی گئے ہوں گے۔ مانگے کیوں ہیں جی؟ کہ افغان فورسز کی تربیت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قطر کے ساتھ بات چیت جاری ہے، لیکن ظاہر ہے یہ سب کچھ امریکہ کے زیر سایہ ہو رہا ہے، تو وہ کر چکے ہیں، ہو چکا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ امریکنوں نے اور نیٹو نے مل کر یہ تہیہ کر لیا ہے کہ وہ افغانستان کی فوج کو اتنا مضبوط کر دیں کہ وہ طالبان کا مقابلہ کر سکیں۔ طالبان کا جذبہ ایمانی جو ہے اس پہ تو کوئی سوال ہو نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ناظرین کرام، یہ دنیا جو ہے، یہ آپ کو پتہ ہے مکافات، ہم تو ظاہر کے مکلف ہوتے ہیں۔ اگر صرف ایمانی جذبے سے زندگی چل سکتی تو مسلمان کبھی ان مسائل سے دو چار نہ ہوتے جن سے ہم آج کل ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پتہ ہے ہمیشہ طالبان کو ہر معاملے میں فوقیت دی ہے، لیکن اب میں اس بات کا قائل ہونے لگا ہوں کہ اکیلے طالبان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کابل کو چلائیں۔ اگر وہ اس پر بضد رہے کہ وہی امارات اسلامیہ قائم کریں گے تو انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ امارات اسلامیہ پہلے بھی کا پورے کابل پہ تو قائم نہیں تھی، ان میں قائم تو نہیں نہ تھی۔ وہاں تو آپ کو پتہ ہے مختلف آئی لینڈ بنے ہوئے ہیں، ہر بندے کا اپنا علاقہ ہے، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ہیں، حالانکہ ان کا تہذیب و تمدن ایک ہی ہے، لیکن رہن سہن ایک ہی ہے، لیکن ان کی روایات ایک دوسرے سے بالکل قدرے مختلف ہیں۔ مثلا جو تاجک ہیں
ان کو کہاں یہ قبول کرتے ہیں پشتو اسپیکنگ. یہ جو ہیں ادھر شمالی اتحاد والے وہ نہیں ان کو قبول کرتے، لیکن تاجک کو اتنی اہمیت ہے کہ وہ میرا خیال آج کل ان کا فیلڈ مارشل بنا ہوا ہے. تو ادھر یہ ہے کہ جو افغانستان کی جو اپنی حکومت ہے اس نے امریکہ کو اور نیٹو کو اس بات کی یقین دہانی کروا دی ہے کہ ہم یہاں کچھ بھی ہو جائے طالبان کا اسلامی نظام تو نافذ نہیں ہونے دیں گے. اور یہی امریکن چاہتے ہیں، یہی یورپ چاہتا ہے. آپ اندازہ کریں اگر دنیا میں کہیں 200 لوگوں کا بھی ایک ایسا ملک بن جائے جو جہاں اسلام کا عملی نفاذ ہو اور اس پر وہ ملک چل رہا ہو تو پوری دنیا میں انقلاب آ جائے گا. مجھے نہیں پتہ کہ اس دور سے جس میں ہم گزر رہے ہیں اسلام کا اسلام کو بطور ایک آئین اور قانون کے نافذ کرنے کے متعلق کوئی احادیث موجود ہیں یا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں اس حوالے سے ہوں، لیکن مجھے اس بات کا علم ہے کہ قیامت سے پہلے ایک مرتبہ تو اللہ نے اس دین کو غالب کرنا، پوری دنیا پہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، جس کے بعد ہی باقی معاملات اور پھر قیامت آئے گی ہے جو ایک سلسلہ ہے. طالبان کیا سوچتے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک پریکٹیکل دین ہے اور ہم دنیا کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ اس کو نافذ کرنے سے دین و دنیا کی بھلائیاں ہی حاصل ہوتی ہیں، نقصان کوئی نہیں ہوتا. ہمارا مقابلہ جن لوگوں سے ہے وہ یہ کوئی سیدھے سادے فوجی یا اس طرح کے نہیں ہیں کہ کوئی حکومتیں ہیں، نہیں. وہ جو مرضی اپنے جتنا بھی لبرل اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جتنا بھی سیکولر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ اندر سے یہودی اور نصرانی ہیں. اور قرآن بھرا پڑا ہے ان لوگوں کی نیچر سے متعلق، ان کے کارناموں سے متعلق. انہوں نے کیا کرنا ہے، اسرائیل کا کیا ہے، بیت المقدس کا کیا ہے، یہ ساری باتیں ہمارے علم میں ہیں اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں. اور یہ بات آپ جان لیں کہ یہ جو خراسان کا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گروپ بتایا ہے جو اٹھے گا اور پھر انشاءاللہ پوری دنیا پہ چھائے گا، جو غزوہ ہند سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو میرے نبی نے کہا ہے اور نبی بھی ختمی مرتبت نے اس کو لفظ پر لفظ پورا کرنا. اللہ کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی کہ اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا نہ کرے؟ ایسا تو ہوگا ضرور. یہ کب ہوگا اس کی ٹائمنگ کوئی نہیں ہے. ممکن ہے کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ٹائمنگ کا بھی حساب کتاب کے ذریعے، لیکن ہوگا ضرور. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سب اس کے اسباب پیدا ہو رہے ہیں ہونے کے. میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، یہ جو 400 کھرب ڈالر کی یہ لوگ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں نا، بتاؤ یہ نہیں سمجھیے رشوت دینے جا رہے ہیں غریب اور بے کس اور بے بس ملکوں کو. یہ رشوت وہ ایسے ہی نہیں دے رہے. ہم کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہے، نہ غریب ممالک پر ان کو کبھی اس طرح رحم آیا، نہ قیامت تک ان کو آنا ہے. ان کی فطرت یہ تو تاجر بھی کیا، یہ تو بھتہ خور ہیں، یہ تو سود خور ہیں، یہ کہاں یہ برداشت کریں گے یا دیں گے. لیکن انہوں نے یہ بتایا کہ وہ اتنا پیسہ لگا کر بھی دنیا میں تیسری عالمگیر جنگ کے لیے میدان ہموار کر دیں گے ایک دفعہ. بنیادی بات یہ ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے ان کے لیے کہ یہ جو ان کا نو ورلڈ آرڈر کا جو پروگرام ہے کہ دنیا کی آبادی آدھی سے بھی کم کرنا چاہتے ہیں. غالباً 2 یا 3 ارب یہ آبادی رکھیں گے. باقی لوگوں کو کسی کو یہ اس طرح کے کرونا سے مار دیں گے، کوئی کرونا کا باپ نکل آئے گا، پھر کوئی اور نکل آئے گا،
اور جس طرح یہ ویکسین کی انہوں نے اب جان کا عذاب بنایا ہوا ہے اور دنیا کو، پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دی ہے، اس طرح کے حربے استعمال کریں گے. یہ جو روپیہ اتنا یہ ڈالر میدان میں آ رہے ہیں، یہ انہی کاموں کے لیے آ رہی ہے. آپس میں لڑائیاں کروائیں گے، فساد کروائیں گے، ففتھ کالمسٹوں کی فوج کھڑی کر دیں گے. ہر ملک میں جو ان کو پسند نہیں ہے وہاں اس ملک کی جو یہ شرارتی لوگ ہیں، جو اس ملک کے غدار ہیں، ان کو کوڑیوں کے مول خرید دیں گے. یہاں تو بکنے کے لیے ہر بندہ تیار بیٹھا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نشانہ پاکستان ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو رہتی دنیا تک محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانی. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.